میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان شریف کو کیسے گزارا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری شعبان کو خطبہ دیا رمضان کی فضیلت کے بارے میں وہ بھی عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کی گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح کہ انسان کے پاس پیسہ ہے، انسان کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا کوئی اور زندگی کا مال و متاع انسان کے پاس ہے، تو ہر چیز کا جو نصاب مقرر کیا گیا اس تک جب وہ چیز پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اور اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے، اور روزہ ایک پریکٹس ہے، روزہ ایک مجاہدہ ہے، روزہ ایک جد و جہد کا نام ہے، روزہ ایک کوشش کا نام ہے کہ کس چیز کی اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد جو ہے، یہ اس کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح اب روزے کا لغوی معنی، صوم کا لغوی معنی رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اب حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی بیوی کا حلال رشتہ موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس چیز کا نام روزہ ہے۔ ایک چیز پر اختیار ہے، منہ کے سامنے پڑی ہے، کئی قسم کے مشروبات، مختلف قسم کے فروٹ اور اللہ کی نعمتیں انسان کے سامنے ہیں، لیکن انسان پھر بھی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اس چیز کا نام علماء فرماتے ہیں روزہ ہے۔ اب صوم کے معنی رکنے کے، پرہیز کرنے کے، بچنے کے، اپنے آپ کو روکنے کے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تو کھا نہیں سکتے۔ رب فرماتا ہے، جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر، میرے حکم کے بغیر نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے پھر کھا لے گا انسان؟ روزہ کی حالت میں
اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے انسان کو روکا جاتا ہے تو انسان پھر حرام کام کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ جائز چیز کے لیے اللہ کا حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، منع کروں تو رک جائے گا۔ با اختیار ہے انسان، منہ میں دانت ہیں، ہضم کرنے کا ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر انسان نہیں کھا سکتا۔ جائز حلال چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو انسان پھر ناجائز چیز کیسے کھا سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں اس روزے کے مفہوم کو بیان فرمایا۔ فرمایا وہ شخص جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان روزے کی حالت میں اللہ نے حلال کی ہوئی چیزوں سے روکا ہے، فرمایا جب حلال چیزوں سے روکا ہے حرام کا تصور انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ایک انسان نے روزہ بھی رکھا ہے پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک انسان نے روزہ بھی رکھا ہے پھر غیبت بھی کرتا ہے، ایک انسان نے روزہ بھی رکھا ہے پھر برائی بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت